اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، آج ہم نے سورہ الرعد کو شروع کر لیا ہے اور سورہ رعد کی ہم نے پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں موضوع کے مطابق، اور یہاں پہ 13ویں سپارے کا 7واں رکوع شروع ہوا ہے۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ رعد جو ہے اس کی 43 آیات ہیں 43، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس کے اندر اختلاف بھی ہے، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، بہرحال اکثریت کی رائے سے اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اب انہوں نے اس کو مدنی بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ ہمیں اس میں اتنا اختلاف کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں جو آیات ہیں احکامات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے 6 رکوع ہیں، کوئی اتنی زیادہ بڑی صورت نہیں ہے جس طرح پیچھے ہم نے بڑی بڑی صورتیں پڑھی ہیں، ان کی نسبت یہ چھوٹی صورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ زیادہ تر جس طرح مدنی صورت کے اندر توحید، رسالت، ملائکہ، کتب، کتابیں جو ہیں، آخرت، قیامت، نیکی، بدی، گناہ، سزا، جنت، جہنم، اس طرح کے احکامات اور اس طرح کی باتیں اس صورت کے اندر بھی بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جو بھی ہمیشہ اس طرح صورت شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے یا اللہ کی توحید کے اوپر نشانیاں اور صداقت کے لیے، تو وہ اس طرح کی صورتیں زیادہ تر جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا سبح یسبح اللہ کی تسبیح سے، کچھ صورتیں سبح للہ یسبحون مسبحات کہتے ہیں ان صورتوں کو، اور یہ جو ہے یہ مقطعات۔ تو یہ بھی صورت شروع ہوئی ہے الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یا اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے اپنے نبی کو، یہ جس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہماری کسی کی اس کے اندر اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ جی رعد و برق، پہلا سپارہ سورہ بقرہ، رعد و برق یجعلون اصابعهم، رعد کہتے ہیں، رعد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے جب بادل آپس میں گرجتے ہیں نا تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ جو بجلی اس کے اندر سے چمک کے نکلتی ہے، رعد، برق، شعلہ، گرج، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ یہ اس کی غالباً آیت نمبر 13 میں یہ آئے گا لفظ، اور اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وہاں پہ اللہ نے جب اپنی یہ نشانیاں گنوائی ہیں زمین آسمان، اور کیونکہ توحید کا جدھر بھی ذکر ہے یا آخر جنت جہنم کا، تو اللہ نے ہر جگہ قرآن میں فرمایا ہے زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، ان چیزوں کو نشانیوں کے طور پہ، تو وہاں پہ ان کو بادلوں کی جو گرج اور چمک اور آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کے لیے ذکر بھی فرمایا گیا اس کے اندر۔ تو اس کی مناسبت سے ماشاءاللہ اچھا سوال تھا جی صاحب کا کہ وجہ تسمیہ کیا ہے، سورت کا نام الرعد کیوں رکھا گیا، تو اس کی یہ وجہ ہے، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی جو بھی پیچھے میں ہم نے سورت پڑھی نا، سورت شروع تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں آیتیں بتانے لگا ہوں نا، یہ اس قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب آیت سے کئی دفعہ میں نے یہ بتایا کہ آیت سے مراد یہ آیتیں جو 43 ہیں یہ بھی مراد ہے، اور آیت سے مراد ہمیشہ کیا ہوتا ہے، آیت کا لفظ معنی نشانی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اللہ نے نشانیاں بتائیں، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، زمین کے اوپر پھل، میوہ جات، اور پھلوں کے مختلف رنگ اور پھلوں کے مختلف ذائقے، یہ آیتوں کے اندر ہے ساری بات جو میں کر رہا ہوں، اور زمین کا بچھونا اور زمین کو اور آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنا، یہ ساری نشانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جو کافر ہیں اس جس دور میں بھی رہے، اللہ ویسے ہی ان کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ بار بار ان کو بتا رہا ہے کہ دل ان کے مانتے ہیں، دل دماغ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا نظام دنیا کا چلانا کوئی آسان کام،
میں تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خصوصی دوسرے چوتھے دن سے نا میرے ذہن میں ایک ہی بات پتہ نہیں کیوں گردش کر رہی ہے. میں ہر بندے کو دیکھ رہا ہوں تو میں کہ یار ہم تو یہ زمین آسمان تو بہت بڑی بات ہے نا. ہم کتنے بندے ابھی بیٹھے ہیں, بلکہ دنیا میں کتنے بندے ہیں, ہر ایک کا سانچہ ایک ہی ہے, 2 کان 2 آنکھیں ناک, لیکن کسی کی شکل کسی سے نہیں مل رہی. بلکہ ایسا ہم بنائیں گے جناب کہ سانچہ ایک ہی جیسا ہو لے اور ساروں کی شکلیں مختلف ہونا, پھر ہر ایک کی آواز بھی مختلف ہے. میں بول رہا ہوں سارے چپ ہیں نا, نہیں بھی دیکھ رہے تو پتہ ہوگا آپ کو جناب فرید صاحب بول رہے ہیں, میں چپ ہوں, حافظ صاحب بول رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں سفیر صاحب کی آواز تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ چھوٹی سی نشانیاں, ٹھیک ہے جی, باقی بہت بڑی تو بہت دور کی بات ہے. اتنے سب, اور یہ فنگر پرنٹ کسی کے جناب ایک دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹ میچ ہی نہیں کرتے. کہتے ہم اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں ہاتھ مور لگا دوں گا, اس کو یہ گواہی دیں گے, تو کسی کے فنگر پرنٹ کسی دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے. حالانکہ اتنا سا انگوٹھا ہے بس. اور کتنے اس وقت بھی میرا خیال ہے 8 ارب آبادی ہے دنیا کی, تقریباً کمی بیش اس کے اندر ہے. 8 ارب لوگ اس ٹائم دنیا پہ موجود ہیں. اب 8 ارب انگوٹھے ملائیں تو 8 ارب انگوٹھوں میں سے ایک بھی نہیں ملے, اور اتنا سا انگوٹھا ہے. 8 ارب فنگر پرنٹ آپس میں نہیں مل سکتے. 8 ارب لائنیں ان کے اندر کوئی نا, مطلب مقصد لائنیں جو اندر ہے, فنگر پرنٹ کا مطلب لائنیں جو اندر. اسی طریقے سے, اور یہ کتنی دیکھیں نا, عرب بنانے ہو ہمیں اگر کوئی بنانے پڑ جائیں تو عرب بندوں کے حساب سے آپ اتنی سی جگہ میں, تو ہمارے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں خیر موضوع سے نکل جاتا ہوں بات ہوگا باہر. اب یہ جو موبائل ہے آج کل ہمارے پاس جناب, کتنا ہے جی, یہ 64 GB 64 GB 128 GB ریم ہے, یہ جناب اس کی 32 GB میموری ہے. انسان کا جو دماغ ہے, انسان کا 200 TB, اب زیادہ جو بزرگ ہے وہ شاید اس پر 200 TB ٹیرا بائٹ ہے. ہم عام کمپیوٹر میں 1 TB کی ہارڈ لگا لینا, آج کل لگاتے ہیں 1 TB کی ہارڈ ڈسک لگاؤ تو جناب ختم ہی نہیں ہو رہی ہے 2 TB. ہمارا دماغ جو ہے وہ 200 TB کا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1 TB کا جو کمپیوٹر ہے اس طرح کے 200 کمپیوٹر جتنا دماغ ہمارا چیزیں سٹور کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دماغ میں بچپن سے پہلے کی آگے کی ساری, یہ کس نے دیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جناب, اللہ نے فرمایا نا قرآن کے اندر کہ میں نے انسان کے سینے کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے. باقی زمین آسمان پہاڑ جس چیز کو میں نے کہا ہے اس نے کہا جی ہماری استطاعت نہیں ہے. انسان جو ہے اس نے کہا لے آؤ, ٹھیک ہے جی. مطلب میں نے انسان کے سینے کو علم نشرح لک صدرک, نبی کے جب سینے کے بعد اتنا وسیع, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب, پورا قرآن ذہن کے اندر, پورا قرآن منو ان. بلکہ قرآن چھوڑ کے شاید میں نے آپ کو ہفتہ 2 ہفتے مہینہ پہلے ایک بات میں, بچہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے, نابینا بچہ ہے. یہ جو بچہ ٹوپی بیٹھا ہے بالکل اتنا سا بچہ ہے, معصوم سا, 12 14 11 10 12 سال کی عمر ہے, نابینا, نظر نہیں آتا اس کو. اب صاحب حافظ قرآن ہونا ہمارا, اس بچے کو دیکھ کے میں اپنے اوپر, میں نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس کو سیاستہ کی 6 کی 6 کتابیں, صحیح مسلم, بخاری, نسائی, ابن داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی, 6 کی 6. علامہ صاحب بولتے ہیں ہاں جی یہ حدیث ہے فلانی, یہ کس کتاب میں؟ اس نے کہا جی فلاں بخاری کی فلاں نمبر فلاں باب کے اندر فلاں حدیث ہے. اور انہوں نے صرف ہنٹ دی ہے, جیسے ایک حدیث مثال ایک اگر میں دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ خیر من النوم. انہوں نے کہا جی بتاؤ یہ الصلاۃ خیر من النوم کس کتاب کے اندر ہے؟ پھر اس نے کہا جی فلاں کتاب کیا ہے اور اس کے راوی فلاں ہے, فلاں صحابی نے اس کو روایت کیا ہے. پوری روایت اور پوری چیزیں اس نے وہ بتائیں. امام بخاری کو خود دیکھ لیں, بلکہ واقعہ بات کہیں اور نکل گئی. امام بخاری بھی جو خود بھی نابینا تھے, والدہ جو ہے نا رو رو کے دعائیں مانگی کہ اللہ جی میں اپنے بچے کو امام بنانا چاہتی ہوں وقت کا, میں چاہتی ہوں میرا بچہ عالم بنے, دنیا کو بھی دین کی باتیں سکھائے, تو اس کو تو خود ہی بنائی نہیں ہے. اسی روتے 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 ہوئے آنکھ لگ جاتی ہے, اور جب سوئی ہوئی خواب میں کیا دیکھتی ہیں, کون آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, جد الانبیاء, خواب میں آتے ہیں. اور خواب میں آگے کہتے ہیں مائی کیوں روتی ہیں, کیوں روتی ہو؟ یہ چاہتی ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ زمانے کا امام بنے, لوگوں کو دین سکھائے, لوگوں کو اللہ کا قرآن اور شریعت اور حدیث حاصل کرے. ہاں, تو اس نے کہا میں رونے کی کیا بات ہے, جب اس سے مانگا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے, جا ابراہیم امام بخاری کی آنکھیں ٹھیک کر گیا, اٹھ تیرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے. حضرت صاحب موجود ہے اسی ٹائم, جناب ماں کی آنکھ کھلی. وہ ماں بھی امام بخاری کی ماں تھی نا, کچھ ہماری طرح گناہ, امام بخاری کی ماں. انہوں نے کہا یہ جو, اور خواب میں آپ اور اللہ کا نبی ابراہیم, نبی بھی نہیں, نبیوں کا نبی, باپ, نبیوں کا جد الانبیاء, 1 لاکھ سے زیادہ, ٹوٹل 1,24,000 ہے,
1 لاکھ سے زیادہ نبی حضرت ابراہیم کی ذریت کے اندر ہے، جس کی اولاد میں 1 لاکھ سے زیادہ نبی ہو، اس کا کتنا رتبہ ہوگا؟ وہ آ رہے ہیں تو سلمان نے کہا یہ کوئی جھوٹا خواب ہے، جا کے دیکھا اسی وقت اور اپنے بچے کو لایا اور بچہ نے اٹھ کہا ماں جی میں تو سارا کچھ نظر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اٹھ کے بخاری شریف لکھی ہے، جو آج حدیث کی سب کتابوں میں سے سب سے بڑی اور مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ ماں کی دعا کا اتنا اثر ہوتا ہے، ماں کی اور تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال بات اللہ کی نشانیوں کی تھی، یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کی۔ تو یہ کتاب کی آیتیں ہیں وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے۔ یہ کتاب نا اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لوگ کہتے ہیں نا اپنی طرف سے گھڑی ہیں نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی، جس کو کچھ لوگ نا آپس میں وہ جو جاہل ہے، میں نے کہا ہر طبقے میں نا جو جاہل ہوگا وہ ایسی بات کرے گا، جو پڑھا لکھا ہے وہ نہیں کرتا۔ جو جاہل ہے نا، ان پڑھ ہے، جن کو عقل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کی پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں امی سے مراد ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہے۔ وہ امی کا لفظی مطلب میں بھی مانتا ہوں، حضرت صاحب گرامر پڑھے ہوئے ہر بندہ مانے گا امی کا لفظی مطلب ہے ان پڑھ، لیکن اس کا یہ مطلب اللہ نے بتایا دیکھو دنیا کی کسی سکول مدرسے یونیورسٹی کلاس کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، وہ قرآن سنا رہا ہے جو تم سمجھنے کے لیے بھی تمہیں 10 قسم کی تفسیریں لکھنی پڑتی ہیں۔ پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ یار ابھی بھی پتہ نہیں اس کا کیا ہمیں اصل مطلب سمجھ آیا کہ نہیں۔ اللہ اپنی قدرت شان سے خود اس کا مطلب ہمارے قلوب و ادار کے اوپر آشکار کرتا ہے۔ جو ہم مطلب نکالتے ہیں اس کے بعد بھی ہر مفسر یہی کہتا ہے کہ یار میری سمجھ میں یہ آیا ہے، اللہ جانتا ہے پھر اس کا حقیقی معنی اصل کیا پتہ کیا ہو۔ اتنا بڑا ان پڑھ جسے تم سمجھتے ہو نا، ٹھیک ہے، اس سے۔ اور دوسرا یہ تھا اس وقت شاعری عروج بھی تھی تو وہ اپنی طرف سے شاعری گھڑ لیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی دنیاوی طور پہ تو ان پڑھ ہے کہ جی یہ شاعری گھڑ سکے یا یہ جادو نہ، یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں صرف اتنی بات، لا تو حرک بھی لسانک، میرے نبی کی زبان حرکت ہی نہیں کرتی جب تک میں اجازت نہیں دیتی، لا تو حرک بھی لسانک۔ اور جو ہم وہی کرتے ہیں سورہ نجم وہی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جو تمہاری طرف رب کی طرف سے اترا ہے نا حق ہے، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا۔ اب دیکھیں اللہ اپنی تعریف کیسے کر کہ جو آسمان اتنا اونچا تمہیں نظر آ رہا ہے نا ایسا اتنا اونچا تم سے، یہ کس نے بلند کیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ چاہے بلکہ ہوگا قیامت کے دن آسمان اور زمین ٹھپ ہوئے پڑے ہوں گے، یہ اللہ نے اتنا گیپ بنایا ہوا ہے۔ روایات کے اندر میں نے پڑھا کہ جو ہے نا 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے پہلے آسمان تک کا۔ اور ایک اور بات، یہ جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں، یہ آسمان نہیں ہے جسے ہم آسمان کہتے ہیں۔ یہ اوپر جیسے ہمارے اوپر بادل ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی اوپر ایک بادلوں کی تہ، آسمان اس کے اوپر ہے، یہ بھی ایک ابھی بادلوں کی تہ ہے ساری۔ اصل کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اصل آسمان اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو نیلی روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ بھی صرف وہ پھر سائنس کا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس میں نکل جاؤں گا۔ جیسے کئی دفعہ بارش ہوتی ہے تو وہ 7 کلر دیکھتے ہیں، پرزم، وہ بھی پوری آپ سائنس میں، وہ کیا ہے اسی طریقے سے یہ آسمان کی بھی نیلی روشنی اللہ کی قدرت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان نہیں ہے، آسمان اس سے اوپر ہے۔ بہرحال یہ بھی آسمان ہے، یہ جو بھی ہے زمین سے 500 سال کا 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، پھر اسی طرح 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال، اس کے اوپر پھر عرش وہ کرسی ہے۔ روایت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں کرسی السماوات، کرسی اللہ کی جو کرسی ہے اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آج اتفاق سے حضرت صاحب موجود ہے کہ عرش سے چھوٹی کرسی، کرسی سے چھوٹے زمین آسمان، ساتوں کے ساتوں 14 اور جو چاند ستارے سورج جو کچھ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش کے مقابلہ میں یہ کرسی، یہ زمین آسمان ایک نہیں، ساتوں زمین آسمان اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر کوئی ڈانٹ نقطہ چھوٹا سا ذرہ ریت کا آپ کو نظر ہوتا۔ اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ اتنا چھوٹا سا ہے، سب کچھ ساری کائنات 18,000 مخلوقات ہیں۔ سارا گر جائے تو وہ زمین سے کہاں بڑا ہے، بڑا ہے، نہیں سمجھ پا۔ اسی طرح یعنی زمین سے سورج خود کتنے گنا بڑا ہے، ایک زمین سے سورج خود کئی گنا بڑا ہے۔ آج سائنس آپ کو سائز اور ڈسٹینس اور ہر چیزیں کیلکولیٹ کر کے دے رہی ہے، پھر بات وہاں پہ ہی آئے گی۔ پتہ ان بغیرتوں کو کافروں کو سارا ہے، خود انہوں نے سارے ڈسٹینس اور ٹیکنالوجی اور سارا، لیکن 10 دلوں اور دلوں کے اوپر خلاف ہے، موریں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ مور لگا دی۔ ادروائز اس کے علاوہ ساری نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ تو بھرنا ہے نہیں بھرنا ہے، اگر یہ ہم تو سب جنت میں نہیں ہے۔ تو یہ ہیں ساری نشانیاں کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو میں نے بلند کیا ہوا ہے، نہیں تو یہ
تمہارے اوپر گر جائے، اور ان ستونوں کے بغیر ستونوں کے کوئی ستون نہیں ہے اس کے اندر، بغیر عمد ترونا، یہ بھی چھت ہم نے 1 2 3 4 8 10 پلر دیے ہوئے اتنے سے چھت کو روکنے کے لیے، اور آسمان جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے اس کو اندر کوئی ستون ہے نہیں ہے بغیر، یہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور پھر سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ بار بار وہ بات آتی ہے اس کے موضوع کے متعلق ہے کہ تم دیکھو آسمان میں کہیں دراڑ، کہیں کوئی خرابی خوبی خامی نظر آتی ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے یہ زمین آسمان بنائے بغیر ستون کے، آسمان کو کھڑا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ اللہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ وہاں ہے تو یہاں، تو اللہ ہر جگہ پہ، ہر وہ اس کا عرش ہے، وہاں اس کی جو ہے نا عرش لگتا ہے، اس کا دربار ہے، باقی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے اندر زیادہ بحث نہیں ہے۔ بس وہ اپنے عرش کے اوپر کرسی سی، ساتوں آسمان سے اوپر کرسی، اور کرسی سے اوپر اس کا عرش ہے جس کے اوپر وہ اپنی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا ہوا ہے کہ ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی فریکوینسی۔ یہ کئی دفعہ یہ جنریٹر چل رہا ہے نا، مجھے بھی اس نے جناب جمیل صاحب نے کہا حافظ صاحب انہوں چھیڑنا نہیں ہے، کیوں نہیں چھیڑنا، تھوڑی سی ریس آگے پیچھے ہو گئی تو جناب آپ سے جنریٹر مینیج نہیں ہوگا۔ یہ اتنا سا جنریٹر اگر آپ چاند اور زمین کی سپیڈ ویلاسٹی، بچے بیٹھے نا ویلاسٹی، آپ ملی بھی دور کی بات ہے، مائکرو پیکو بلکہ فیکو سیکنڈ میں بھی اگر آپ ڈسٹرب کریں نا، سیکنڈ کا بھی 1000واں کروڑواں حصہ ہوتا ہے، یہ ملی مائکرو پیکو سیکنڈ بڑی دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا سا بھی ڈسٹرب کر دیں تو یہ چاند اور سورج زمین آپس میں سارے ٹکرا کے تباہ ہو جائیں، اور یہ ہوگا جب قیامت آئے گی اس وقت اللہ۔ اچھا بس وقت پورا ہو گیا ہے، 1 منٹ مجھے آخری دے دے، مثال ایک دے کے، سائنس میرا اصل میں تھوڑا وہ ٹاپک ہوتا ہے میرا پسندیدہ، کیونکہ میرے ٹیچنگ کی فیلڈ ہے۔ گاڑی آپ جا رہے ہیں، گاڑی جناب 160 180 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے، یک دم بریک لگتی ہے، کیا ہوتا ہے، ساریاں سواریاں چاہیاں آگے لگتی ہیں، کیا ہوتا ہے نا، ایسے رام آگے ایک آگے سال جی تک کے چلاؤ نا، دیکھیں یوں گاڑی جا رہی ہے اور آپ یک دم سپیڈ، زمین ایک تقریباً غالباً 280 یا مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اتنی سپیڈ پہ زمین ہر وقت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہواؤں کا رخ ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس وجہ سے جب قیامت آنی ہے اللہ ایک زمین کو جناب خالی یکدم بریک بھی لگ گئی، تو قرآن کے اندر آتا ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یوں بریک لگے گی جیسے ساری سواریاں گرتی ہیں جناب سارے قبروں سے باہر، اور جو اوپر ہے وہ بھی باہر، اور سارے ختم، اور سب کچھ آپس میں، یہی قرآن کہتا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ سب چیزیں مل ملا کے تباہ و برباد ٹوٹ جائے گی، یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو سورج اور چاند کو کس نے ایک مخصوص سپیڈ اور ایک مخصوص مدار کے اوپر چلایا ہوا ہے کہ نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ ان کی کوئی خرابی خامی آتی ہے۔ اگر زمین میں کشش نہ ہو، کشش نہ ہو، ہم نہ چل سکے، زمین میں کشش ہے، اور یہ اللہ فرماتا ہے یہ ایک بات ہے، بس وعدے سے مراد قیامت ہے، قیامت آنے تک یہ چلتے رہیں گے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بتلاتا ہے کہ کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چل رہے ہیں تو چلتے رہیں گے، جس دن میں نے روکنا ہے توڑنا پھوڑنا ہے، قیامت کا دن آئے گا میں توڑ پھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں پتہ ہو کہ ایک دن یہ زمین چاند ستارے اتنا بڑا نظام بھی اگر ٹوٹ پھوٹ جانا ہے تو ایک 5 فٹ کا 5.5 6.5 فٹ کا انسان میرے آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے آگے ریت کے ذرے جتنی ہیں تو انسان کی پھر کیا اوقات ہے جو اس کائنات کے اندر گلیکسی کی ملکی وے کے اندر جناب سسٹم سولر سسٹم کے اندر سورج، اس کے اندر زمین، اور اس زمین کے اندر راولپنڈی، اور راولپنڈی کے اندر جناب مدنی مسجد، اور مدنی مسجد کے اندر 1 فٹ کی جگہ، تو ہماری کیا ہوگا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر طرح کے غرور تکبر سے بچ کے حقیقی معنوں میں جو اللہ کی نشانیاں ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کر کے آخرت کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا کرے، تاکہ ہم ہر وقت اللہ کے خوف سے اس آخرت کی تیاری کریں اور گناہوں سے بچ کے ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ معذرت حضرت صاحب اتفاق سے آ گئے ہیں، میں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، اس وقت تک مجھے مسئلہ کلیئر نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں بتایا۔ جو لوگ نہیں تھے ان کو آپ جو ملیں گے بتا دیں گے، یہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ جب میں نے پہلے نماز پڑھائی ہے تو پہلی رکعت میں نے لمبی آیت تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے، اصول یہ ہوتا ہے آپ یاد رکھیں کہ اگر لمبی آیت پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد 1 آیت پڑھ لیں، پوری لمبی آیت ہو تو 1 پڑھ لیں، چھوٹی پڑھیں تو 3 آیات پڑھنی ہے کم سے کم آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں لمبی پڑھی تھی وہ 1 آیت میں پوری پڑھ لیتا ہماری نماز۔ ہوا یہ ہے کہ جب اس آیت کے میں آخر میں پہنچا ہوں تو میں متشابہ لا کے کہیں اور نکل گیا ہوں، آپ ہو جاتا ہے، قرآن ہے، انسان ہوں میں بھی۔ اب اس سے وہ آیت
ایک تھی اور میں نے جب پوری کی ہے نا آیت اور رکوع کے لیے اللہ اکبر کی ہے تب تک میرے حساب سے تھا کہ میں ٹھیک ہے، لیکن جب میں رکوع کے لیے اللہ اکبر کر کے رکوع میں جا چکا ہوں تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے آیت ختم غلط کی ہے، مجھے متشابہ ہے نا، غلطی ہے انسان ہے، مجھے ذہن میں آ گیا کہ آخری جو اس کے 4-5 لفظ ہیں نا وہ میں نے کہیں اور جا کے پڑھ لی ہے قرآن کے، تو پتہ بعد میں چلا کر اسی وقت مجھے اندازہ ہو جاتا تو میں آگے کوئی اور آیات تلاوت کر کے پوری کر لیتا، اور میں رکوع میں جا چکا تھا، رکوع فرض ہے، وہاں سے پھر میں واپس قیام میں نہیں آ سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ آیات میں لانا بھی واجب ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر یہ بھی اس میں بھی کمی ہو تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ پھر وہ شک میں اب بات تھی کہ کلیئر ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے نماز دوبارہ لوٹائی ہے، اور حضرت صاحب کا یہ کہنا ہے، حافظ صاحب سے میں نے مسئلہ پوچھا ہے، کیونکہ فقہ کا میں فقہ میں میرا علم نہیں ہے، اور جو چیز نہیں ہے بندے کو صاف کہنا چاہیے بھائی میں ایسے میں بڑا علم نہ گناہگار جو بندوں بس، تو اسی لیے ان سے مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے فقہ پڑھی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس طرح بھی جو پہلی بھی آپ نے نماز پڑھی ہے وہ بھی آپ کی مکمل تھی، کیونکہ آپ نے قرآن کی آیت ہی آگے کوئی نہ کوئی پڑھی ہے نا، اس کو وہ مشابہ لگنا ایک مطلب اللہ کی طرف سے ہے، حکمت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے لوٹا لیا تو تب بھی ہمیں اس کا بھی ثواب بھی ہے، احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلی علیہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو بیان کیا بھول چوک غلطی کمی بے ادبی گستاخی حبیب کا واسطہ معاف فرما، اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ان آیات کا جو اصل نور اور مفہوم ہے وہ اپنی قدرت فضل سے ہمارے قلوب و اذان کو پراشکار فرما، اللہ ان آیات کے صدقے ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما، ہمارے مرحومین کی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں ہم سب کی ہمارے عزیز و اقارب کی تمام جسمانی روحانی ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما، بالخصوص سب لوگ آمین کریں۔ اللہ ان آیات کے صدقے حافظ سمیر صاحب کو بھی شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جی ان کے علم عمر صحت کے اندر برکت عطا فرما، ان کو جلد از جلد اس بیماری سے اللہ جی اس آزمائش سے نجات عطا فرما، ان کے حال کے اوپر ان آیات کے صدقے رحم اور کرم نازل فرما، اللہ جی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرم نازل فرما، اور اس پاک کلام کی اور اپنے نبی کی قیامت کے دن حشر کے دن شفاعت نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔